کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود بھیجتا ہے، میرے آقا خود سنتے ہیں اور پھر اپنے اس غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا جب جب درود پاک پڑھنے کا موقع ملے، انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ و رفتگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجا جائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آہو بکا، رونا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، کب رونا ہے اور کب نہیں رونا۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام ہمیں رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن لوگوں کے آگے رونے پیٹنے سے ضرور منع کرتا ہے، واویلا کرنے سے ضرور منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اللہ کے حضور رونے کا درس دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے صبر کرنے کا درس دیتا ہے، چونکہ مومن کا معاملہ ہے ہی ایسا ہے کہ اگر کسی مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، صبر کرتا ہے، اس پر بھی اجر پا لیتا ہے، اور اگر کسی خوشی پر کوئی نعمت مل جائے اس پر خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اجر پا لیتا ہے۔ یعنی دونوں ہی معاملات میں مومن کا جو معاملہ ہے خیر پر ہی مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، طائف کے بازار ہوں، وہاں پر جسم لہو لہان ہونا ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو نہیں بہائے۔ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام، حضور کے جانثار صحابہ اکرام، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں، ان تکالیف میں مبتلا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں یوں کہیں کہ اس وجہ سے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات قیام کرتے ہیں اور آہو زاری فرماتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے ہیں پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہوتی ہے۔ یہ رونا اللہ کے حضور ہے، یہ رونا اللہ کی بارگاہ میں ہے، یہ آنسو بہانے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ لوگوں کے سامنے رونے کا درس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا کہ جس میں شکوہ ہو، شکایت ہو، جس میں بے صبری ہو، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا آہو بکا رہے گا۔ آہو بکا، لوگوں کے سامنے بے صبری، شکوہ، شکایت، اس وجہ سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور بات بات پہ رو رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ واویلا مچا دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہوں گے کچھ ہی دیر میں آپ ان کی زیارت کریں گے۔ پہلے ہم سیگمنٹ لیں گے پیغام قرآن اور سنیں گے قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ اللہ پاک کا پیارا کلام۔ جی مرحبا کہتے ہیں کاشان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ فرمایا کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو تورات شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام بھی سکھائے گئے۔ اسی تورات میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا تھا۔ تو اس سے لازم یہ آتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو بنی اسرائیل کو قرآن کی طرف دعوت دیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، احکام کو مانیں۔ لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور اگر کتاب اللہ سے مراد تورات ہو تو اس کا معنی یوں ہوگا کہ جب یہودیوں کو تورات کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ تورات ہی ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے تو وہ تورات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا ملت ابراہیمی پر۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے آؤ، ابھی تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے گیسٹ ہیں مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج راشد نور بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، اور سعد بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں نور عالم بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی طرف، کلام سنتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آہو بکا ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج ہمیں نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا۔ واہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، تو بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، دستگیری کی میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہی تو کرم ہے، مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں، لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، محشر میں اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر میں اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا جن کے ثنا ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط تر، ایسی مضبوط تر پناہ ہمیں ہے، وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی، وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی، ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں پہ ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں پہ ڈال رکھا ہے،
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تم پہ قربان سب حسینوں جمال، آقا تم پہ قربان سب حسینوں جمال، آقا تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم پہ قربان سب حسین و جمیل، آقا تم میں ایسا جمال رکھا ہے. یہ شعر دوبارہ پڑھ دیجئے نا. تم پہ قربان سب حسین و جمیل، آقا تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، اور جو تمہارا اسے ہم نے آقا جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور یہ کرم ہے حضور کا رب نے، یہ کرم ہے حضور کا رب نے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، اور ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کہ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطار کرم ہی سے تیرے چمک کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا، پر مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب
کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر، حضور کی نوازشات پر، حضور کی عطاؤں پر، حضور کے خیال رکھنے پر، حضور کی امت سے محبت پر۔ وہ کون سا احسان ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر نہیں؟ کس احسان کا بدلہ کیسے کوئی چکا سکتا ہے حضور کے احسان؟ اور حضور کے احسانوں کے نیچے دبے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم آخری سانس تک حضور کے احسانوں کو مان کر بس ادھر ہی رہے۔ وہ حضور ہے نا، احسان جتاتے نہیں ہیں، احسان نہیں جتاتے ہیں، بلکہ پھر بھی اپنے اتنا کرم کرنے والے آقا، اتنی کرم نوازیاں فرمانے کے بعد بھی پھر بھی فرماتے ہیں اور تمہیں کیا چاہیے، اور مانگو، تمہیں اور کیا چاہیے۔ حضور کی مٹھی میں کیا ہے؟ کبھی سمجھا کہ حضور کی مٹھی میں اس پوری امت کا رزق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور پھر اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کی حالت میں یوں ایک قدم آگے بڑھانا، ہاتھ اوپر کرنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، مضمون حدیث پاک کا فرمایا کہ میں نے جنت میں جنت کو دیکھ رہا تھا، پھر جنت میں انگوروں کا ایک خوشہ دیکھا، گچھا دیکھا انگوروں کا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا تمہارے لیے گچھا توڑ لوں۔ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وجہ سے نہیں توڑا کہ اگر تم قیامت تک کھاتے رہتے وہ تم سے ختم نہ ہوتا۔ بڑی پیاری بات یہاں پر علماء نے فرمائی، کہا دیکھو ایک گچھا قیامت تک کھاتے رہتے وہ ختم نہیں ہونے والا تھا، وہ ایک گچھا جو حضور کے ہاتھ میں ایک گچھا، یہ اس کائنات کا رزق ہے، اتنا حضور عطا فرماتے ہیں۔ اگر لے آتے تو قیامت تک اس نے ختم نہیں ہونا تھا۔ تو تصور کریں نا کہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی مانگتا ہے کہ کرم فرما دے تو حضور علیہ السلام اسے اتنی بکریاں عطا فرماتے ہیں، وادی کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان فرمایا جتنی بکریاں ساری تم لے جاؤ، خالی کسی کو لوٹاتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے محبوب، آپ نے بس عطا کرنا ہے، اتنا عطا کرنا ہے۔ کیا ہے حضور کے پاس؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ قربان پیارے آقا جان رحمت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہمیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں جینا مرنا، ایمان کی سلامتی اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین آہو بکا، آج کا یہ ہمارا ٹاپک انشاءاللہ رہے گا۔ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آہو بکا، انسان راشد بھائی ویسے تو وجہ یہ ہوتی ہے رونے کی وجہ، آنکھ میں آنسو کی وجہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی انسان بیماری کی وجہ سے رو پڑتا ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے رو پڑتا ہے، لیکن کبھی دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس کی راہ میں بہت ساری آزمائش آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پھر انسان کہیں تو بے بس ہو جاتا ہے، رونا لگ پڑتا ہے، آہو بکا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اس کیفیت میں کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کی حالات اور واقعات سے انسان وابستہ رہتا ہے اور مختلف قسم کے حالات و واقعات سے گزرتا رہتا ہے۔ اب سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ ان حالات و واقعات کی وجہ سے اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ احساس کمتری کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو مضبوط کرتی ہیں۔ دنیا کے اندر سب انسانوں کو ایک ہی جیسا نہیں رکھا گیا، کسی کو مالدار رکھا گیا، کسی کو غریب رکھا گیا، کوئی یتیم پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آیا، باپ دنیا سے جا چکا تھا، بچپن تھا، دنیا سے والد چلے گئے، جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا، ماں چلی گئی، یا ماں ہی بچپن میں، ماں باپ دونوں ہی چلے جاتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہوتے، اس طرح وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ میرے لیے ان فیوچر کیا کچھ رکھا گیا ہے۔ وہی بچہ کل کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا لیڈر بن کر سامنے آتا ہے، ایک بڑا مقتدی بن کر سامنے آتا ہے، بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، اللہ کے نیک بندے، یا پھر دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو کئی ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نام کمایا، لیکن جب وہ بچپن میں تھے تو ایسے تھے کہ شاید ایسا کبھی کچھ نہ کر پاتے، دنیا میں کوئی ان کا نام و نشان نہ ہوتا، مٹ جاتے، لیکن اللہ نے کرم کیا اور اس مقام تک پہنچایا۔ تو رب جانتا ہے بندے کے لیے بہتری کیا ہے، بندے کو مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کر کے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ یہ کسی بڑے مقام پر جائے تو وہاں پھر یہ ثابت قدم رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جب بندہ مصیبت میں، آزمائش میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو۔ لیکن بحیثیت مسلمان اگر دیکھا جائے کہ ہم دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد اور خاص طور پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بالکل آسائشوں میں زندگی گزاروں گا، کوئی تکلیف مجھ پر نہیں آئے گی، تو وہ دھوکے میں ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرماتا ہے، فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ انہیں شدید تکالیف، مختلف قسم کی مصیبتوں اور اسی طرح اور دیگر معاملات کی وجہ سے آزمایا جائے گا۔ پتہ چلا ایمان لانے کے بعد مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں گی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نمازوں کی طرف جا رہا ہے، عبادت کا ذوق رکھتا ہے، مذہبی حلیہ اپناتا ہے، تو لوگ تانا زنی کرتے ہیں، یار یہ کیا مولویوں جیسا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ کیا تم ہر وقت مسجد کی طرف جاتے رہتے ہو، تو دنیا کی طرف بھی جاؤ، ابھی دنیا کا بھی معاملہ ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دین اور دنیا دونوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر لے کر چلا جائے تو انسان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات شاہ صاحب یہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نظام جو بنایا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی آسائشوں میں ہے، کوئی پریشانیوں میں ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا کہ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، یہ ہے مالک تیری مرضی جسے چاہے جہاں کر دے۔ مالک جسے چاہے جہاں کرے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کہاں پر لے کر جانا ہے، اس کو مقام کیا دینا ہے، اس کو عروج کہاں تک دینا ہے۔ اب بندہ بعض اوقات کیا، بلکہ اکثر طور پر دیکھا جائے تو بندہ اس میں ناشکری کرتا ہے۔ آسائشیں آئے، نعمتیں آئے تو اپنا کمال سمجھتا ہے،
اور یہی کمال سمجھنا دراصل اس کے زوال کی ابتدا ہوتی ہے. اور جب بندے کو کمال ملے، عروج ملے، اور اس کمال کو وہ اللہ کا فضل و کمال سمجھتا ہے تو پھر اس کے کمال میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا. تو شکر کرے گا بندہ، مزید نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. شکر نہیں کرے گا، مصیبت آئی، پریشانی آئی، فوراں سے آہو بکا شروع کر دیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، بھائی میں ہی اس مصیبت میں کیوں مبتلا ہوں، وہ دوسرا تو اتنا کما رہا ہے، میں نے کام شروع کیا، میرا کاروبار تباہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. اللہ کے بندے جب بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی اس وقت کیوں نہیں کہتا مجھے ہی کیوں مل رہی ہیں؟ اس وقت نہیں بندہ کہتا، نہیں کہتے اس وقت مجھے ہی کیوں چنا گیا، میں ہی کیوں شہرت پا رہا ہوں، میں ہی کیوں خوبصورت بنا، میری ہی اولاد فرما بردار کیوں بنی، میرا ہی کاروبار کیوں بڑھا. اب بندہ کیوں نہیں سوچ رہا؟ تو بندے کو چاہیے کہ رب کی عطا پر راضی رہے، رب جس حال میں رکھے اس پر راضی رہے. اور شاہ صاحب ایک اور بات عرض کروں، دیکھیں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. کسی شاعر نے اس کو یوں کہا کہ بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا. یہ جو حادثات، یہ معاملات، یہ پریشانیاں جو ہیں انسان کے کیا کہتے ہیں، انسان کو پختہ کرتی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے جو برتن بنانے والے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، پہلے مٹی کا برتن بناتے ہیں. کمہار کبھی دیکھا مٹی کے برتن شاہ صاحب؟ کمہار وغیرہ میں تو نہیں دیکھا، ویسے نیٹ پر دیکھ لیجئے گا، اس پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. اس طرح تو دیکھا میں نے. ہاں اچھا شاہ صاحب کتنا کمزور سا ہوتا ہے، اگر اس مٹی والے برتن کو اگر پانی میں ڈالے نا فوراں سے وہ ختم ہو جائے گا برتن. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو پہلے دھوپ میں رکھ کر خشک کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد اسے بھٹی میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، بھٹی میں ڈال کر اب وہ پکتا ہے آگ کے اندر، وہ مٹی کا جو برتن اتنا پکتا ہے کہ بالکل لال ہو جاتا ہے، ایسا پختہ. اچھا اب اسے ڈالیں، اب جب ڈالیں گے نا تو اب وہ کیا ہوگا، مٹی کی طرف فوراً سے بھربھرا ہو کر ختم نہیں ہوگا. تو انسان کو جو مشکلات، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں. اگر انسان اس پہلو کو دیکھے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے. ہمارے استاد صاحب نا اکثر طلبہ اکرام کو کبھی ذہن دیا کرتے نا تو کہا کرتے کہ بیٹا یہ مشکلات کو نا دل میں نہیں لے لینا، یہ آپ کو مضبوط کریں گی. پھر وہ سونے کی مثال دیتے تھے، جیسے آپ نے یہ مثال دی نا، انہوں نے کہا دیکھو سونا ہے نا، یہ ایک دم اس کی قیمت، وہ قیمت، خیر یہ تو ویسے بھی ڈیلا بھی ہو تو اس کی قیمت لگتی ہے، لیکن اس میں حسن کب آتا ہے کہ جب یہ گلے میں آئے گا، ہاتھوں میں آئے گا، انگوٹھی بنے گا، کچھ بھی ہوگا، پھر اس میں حسن آئے گا، پھر اس کی قیمت لگے گی. اس کے لیے اسے سب سے پہلے بھٹی میں گزرنا پڑتا ہے، آگ میں گزرے گا، پھر سنار کی یہ مارے کھاتا ہے، یعنی کتنے ہتھوڑے اس کو پڑتے ہیں، مارے کھاتا ہے، پھر اسے کریدا جاتا ہے، پھر اس کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے، پھر جا کر کہیں یہ لگتا ہے. اور ہیرے کو دیکھیں، موتی ہے، اسے ہر طرف سے رگڑا جاتا ہے، ہر طرف سے رگڑا جائے گا، رگڑ کے تیار ہوتا ہے، پھر تراشا جاتا ہے. تو ایسے ہی کوئی بندہ یوں کہے کہ میں بغیر مصیبتوں کے، بغیر آزمائش کے یوں بہت بڑی جگہ پر پہنچ جاؤں، بعض اوقات کوئی مقام، کوئی مرتبہ اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ آزمائش سے گزارنا پڑتا ہے. اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ جب بندے کو کوئی مقام دیتا ہے، آزمائش سے گزارتا ہے، پھر اللہ اپنا کرم بھی اس کے ساتھ فرماتا ہے، اپنا فضل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ پاک کا. اور پھر اللہ اسے مجدہ جاں فضا اس انداز سے بھی سناتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو انہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں. یہ پیچھے آزمائش کو بیان کیا کہ ہم یوں بھی تمہیں آزمائیں گے، یوں بھی تمہیں آزمائیں گے، یوں بھی تمہیں آزمائیں گے، مالوں کی کمی کے ساتھ، جان کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے. لیکن خوشخبری کن کے لیے؟ جو صبر کرنے والے. ایک حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اس کے بدن میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں کوئی مصیبت بھیجوں، پھر وہ اس مصیبت کا سامنا اچھی طرح صبر کے ساتھ کرے تو قیامت کے دن میں، فرمایا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان نصب کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا فرماؤں گا.
یعنی اس کے لیے میزان نہیں رکھا جائے گا، میزان عدل اس کے لیے نہیں رکھا جائے گا، میزان پہ اس کے اعمال نہیں، اللہ فضل فرمائے گا اس پر، بلا حساب و کتاب جو افراد جنہیں کہا جاتا ہے نا بخشے جائیں گے، اور فرمایا کہ اس کا نام اعمال کھولنے سے بھی حیا فرماؤں گا۔ کب یہ مجدہ، کب، کتنا پیارا ہے کہ جب بندہ صبر کرے گا مصیبتوں پر۔ ویسے بھی عمران بھائی کہ جب بندے کا اگر معاملہ دیکھا جائے نا، بندہ مومن کتنے کمال کا ہے، اللہ نے کتنا فضل فرمایا، اسے خوشیاں ملے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اجر پاتا ہے، مصیبت پہنچ جائے صبر کرتا ہے پھر بھی اجر پا لیتا ہے، دونوں میں خیر خیر ہے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ تو حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے اچھا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، اور جب اس پر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر یہ شکر کرتا ہے، اور شکر گزار بندے بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یعنی ہر ایک بھلائی کے لیے، ہر ایک معاملے کے اندر مسلمان کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ آپ دیکھیں شاہ صاحب، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے کہا نا کہ بھئی آپ کے اوپر اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں آتی ہیں، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی اور کہنے لگے کہ جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا، اسے بھی ٹھوک کر پہلے بجاتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہے، اس کی آواز کیسی ہے، یہ ضرب تھوڑی سی برداشت بھی کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بعد وہ مٹی کے برتن کو خریدتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا قرب عطا فرمانا ہے تو ہم پر آزمائشیں آتی ہیں کہ ہم اس حال میں بھی اس کے شکر گزار اور صابر و شاکر بندے رہتے ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح بندے کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے بھلے کے لیے ہی آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا فائدہ کس کے اندر ہے، دنیا کا اور آخرت کا، اور کئی چیزیں واضح طور پر موجود ہیں، لیکن جو آزمائش آئی ہے یقیناً اسی کے اندر ہماری بہتری ہے، اور اسی کے اندر ہم نے صبر کرنا ہے، انہی حالات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ صبر کریں تا موتی مل سن، شکر کریں تا ہیرے، پاگلا مانگو رولا پاسے، نہ موتی نہ ہیرے۔ جو واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور ان کو جو ہے مصیبت آنے کے بعد گویا کہ پاگل سے ہو جاتے ہیں، اب کرنا کیا ہے، لیکن جب ان کی بھڑاس نکل جاتی ہے، جب ان کا صدمہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو صبر ہی کرنے والے ہیں۔ اب کیسا صبر رہا؟ حدیث میں ہے انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہا کہ صبر تو صدمہ اولا کے وقت ہے، کہ جب تمہیں مصیبت کا پتہ چلے اسی وقت بندہ کام ڈاؤن ہو جائے، اسی وقت جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے کہ میرے رب کی مرضی۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ تدریس فرمایا کرتے، پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پڑھانے کے دوران کسی نے آپ کو آ کر کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے تدریس موقوف نہ کی، پڑھانا بند نہ کیا، بلکہ آپ طلباء کو پڑھاتے رہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اس کے غسل کفن کا انتظام کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ لہٰذا بتایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو جب آ کر بتایا گیا کہ جنازہ تیار ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور یہ تو آپ کے جنازے کا، بیٹے کے جنازے کا وقت ہے، اور آپ پہلے بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر آپ نماز کے اندر آپ مشغول ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ تو جب مجھ پر وہ ایک غم کی خبر آئی تو پہلے میں نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد صبر سے جب مدد چاہ لی تو اس کے بعد پھر نماز کے اندر مشغول ہو گیا، کیونکہ نماز سے مشکل حالات میں صبر اور مدد چاہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارا معاملہ اگر ایسا ہے کہ ہم پر مصیبت آئے تو ہم تو جو ہے نا وہ آسمان سر پر اٹھا لیں، اور جب بالکل بھڑاس دل کی نکل جائے اور 1000 لوگوں کو بتا دیا، اپنے قریب قریب لوگوں پر سارا اپنا غصہ انڈیل دیا یا سب کچھ کر لیا، اور اس کے بعد ہم کہیں
صبر کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کوئی صبر نہ ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو حضور کی سیرت کو دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پریشانی حاضری دیتی تو اس وقت حضور کا معمول کیسا ہوتا تھا؟ روایتوں میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا سنہری باب ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے جب پریشانی ہوتی تو حضور نماز میں مشغول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز کی، آپ نوافل کی جو ہے وہ کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں تو یوں لگتا ہے عمران بھائی کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے نا تو بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اگر عادی تھا نا تو اس کی جماعتیں رہنا شروع ہو جائیں گی، حالانکہ یہ تو حکم تھا کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ کتنا پیارا عمل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوا، اور پھر قربان جاؤں میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی کبھی تو بادل زور سے گرجتے ہیں، بدلیاں جب آتی ہیں، طوفان آتا ہے تو حضور نماز میں، اور امت کا غم حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے تو حضور نماز میں، چاند کو گرہن لگتا ہے تو حضور نماز میں، یعنی کئی کیفیات آپ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے ہیں، دعا میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور یہ پیغام ہمارے لیے، وگرنہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء جو معصوم ہیں، معصوموں کے بھی امام معصوم نبی میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ پاک کی حفاظت میں ہے، اللہ پاک کی رحمت کے حصار میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کیفیت ہمارے لیے ضرور پیغام ہے، درس ہمارے لیے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، نماز سے مدد چاہنی ہے، صبر سے مدد چاہنی ہے۔ لیکن ساتھ بھی کبھی ہوتا یوں ہے کہ انسان کی طبیعت ہے نا، انسان کی طبیعت ہے کہ کوئی چیز نہیں ملی یا کھو گئی یا نقصان ہو گیا تو اس کے سبب انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کیا ہم افسوس بھی نہیں کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں دنیاوی چیز اگر کوئی ہم سے رخصت ہو جائے، چلی جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر غم ہو جانا، دیکھیں ایک چیز ہے غم کا ہونا اور ایک ہے غم کا اظہار کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک فطری عمل ہے کہ بندے کی کوئی چیز کروڑوں کا نقصان ہو جائے، لاکھوں کا نقصان ہو جائے، یا کچھ بھی ایسی مصیبت آ جائے تو اس پر غم ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن اسلام جس بات کی مذمت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس غم کا اظہار دیگر لوگوں پر نہ کیا جائے۔ یعنی جب مصیبت آئی ہے تو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر بندہ راضی رہے کہ رب کائنات نے جو لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی تم جس مصیبت کے اندر گرفتار ہوئے ہو، اگر تم اس پر افسوس کا اظہار کرو گے تو وہ گئی ہوئی چیز واپس تو نہیں آئے گی۔ جو چیز چلی گئی ہے وہ جا چکی ہے، لیکن تم دونوں چیزیں ضائع نہ کرو۔ جب تمہاری ایک دنیاوی چیز گئی ہے، اخروی چیز تم ثواب کو حاصل کر سکتے ہو صبر کر کر، تو تم صبر کو توڑ کر اس ثواب کو ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے۔ عبدالحبیب بھائی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں نا صبر جمیل، تو یہ کوئی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں، بلکہ صبر جمیل کہتے ہیں کسے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کو مصیبت پہنچی اور ایک وہ بندہ جس کو مصیبت نہیں پہنچی، دونوں سیم لگیں۔ اگر کوئی ایک بندہ تھرڈ پرسن دونوں سے آ کر ملتا ہے تو دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہو، یعنی وہ اپنی مصیبت پر جو ہے وہ غم کا اظہار نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے صبر جمیل۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ صابر بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرے تو پھر وہ شاکر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں جو ہیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اس کو اپنائے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صابر اور شاکر لکھ دیا جائے گا، اور جس میں وہ نہ ہوں گی
تو نہ وہ صابر ہوگا نہ شاکر ہوگا۔ اب وہ خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے، جی جو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر پیروی کریں۔ مثال کے طور پر اگر صرف آپ 5 فرض نمازیں پڑھ لیں، نوافل کی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اشراق چاش کے نوافل بھی پڑھ رہا ہے، وہ اوابین کے نوافل بھی پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یار یہ تو مجھ سے زیادہ عبادت کے اندر آگے ہے۔ اس بندے کو نہ دیکھیں کہ جو 5 نمازیں بھی معاذ اللہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ اور فرمایا دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یعنی اگر آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں تو آپ اس بندے کو دیکھیں جس کے پاس وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے کے لیے آپ کے پاس چھت والا مکان ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر سڑک پر سو رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہم کچرا کنڈی کے اندر پھینکتے ہیں نا، اس میں سے چن چن کر بھی لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں 3 وقت کا ہمیں کھانا کھلاتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صابر اور شاکر لکھ دیے جائیں گے۔ تو یہ وہ کمال چیز ہے کہ بندہ دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو انشاءاللہ صابرین اور شاکرین میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دنیاوی غم اگر آ جائے تو ایک تو ہمیں اس کا اظہار نہیں کرنا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی غم آ جائے نا، کوئی مصیبت آ جائے تو کسی دوسرے بندے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ اب معاذ اللہ، ہاں اب دیکھیں مثال کے طور پر کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، اب شادی کا معاملہ جب آیا تو ایک لڑکی ہے جو اپنے گھر سے آتی ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے شادی کے بعد کبھی آزمائش کا معاملہ آیا تو پورے خاندان والے اس کو انگلی اٹھائیں گے اس کو، پر یہ جب سے آئی ہے تو گھر کے اندر معاذ اللہ مصیبت کبھی یوں ہوتا ہے سعد بھائی کہ شادی والے دن جو عورت کے سسرال والے ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے والعیاذ باللہ، اس سے تو ایسا ٹیگ نحوست کا لگتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کے قدم کبھی گھر میں نہیں لگے، اس کی ساس کا انتقال ہو گیا تو سسر کا انتقال ہو گیا تو فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہوا، ساری زندگی کے لیے پھر نا اسے ایک تانا دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ زندگی موت تو رب کے دستے قدرت میں ہے نا، وہ اس نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ کب کس کی موت آنی ہے اور کب کس کی موت نہیں آنی، کس کو کیا ملنا ہے کس کو کیا نہیں ملنا، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خالق کائنات کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ پاک نے زندگی موت کے فیصلے رب کی بارگاہ سے ہیں، رب کے پاس ہیں، وہ جب چاہے وہ دولہے کو بھی موت عطا کر سکتا ہے، دلہن کو بھی موت عطا کر سکتا ہے، بادشاہوں کو بھی وہ موت دیتا ہے، غریبوں کو، امیروں کو، کون ہے کہ جو اس کے اس امر، اس حکم، اس فیصلے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ جو اس کا فیصلہ ہے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ اسی وقت اپنا فیصلہ مکمل فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک لمحے کا بھی موقع نہیں ملے گا، یعنی لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، موت کا وقت جو مقرر ہے اس میں آ جانی ہے۔ اب وہ چاہے شادی ہو رہی ہے، چاہے کسی کی فوتگی ہے، کسی کی غمی ہے، کسی کی خوشی ہے، کسی کا کاروبار ہے، کسی کا گھر بار ہے، کسی کا بنگلہ ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، وقت ہو گیا مکمل، اب اسے چلے جانا ہے۔ اب یہ کسی پر آپ کلیم نہ کریں، آپ کسی کو اس کا ٹھہرائیں نہیں کہ یہ تم وہ سبب بنے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہاری نوست کی وجہ سے معاذ اللہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی پناہ، بدشگونی لیتے ہیں۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا
جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری توجہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک کی ذات کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اس کے فضل، اس کے کرم ہی کی طرف رہنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ مشکلات آئیں گی اور یہ مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ کون سا انسان ہے؟ کوئی ایک انسان ہمیں بھی دکھا دیں جس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئیں۔ ہاں، یہ کمال ہے کہ مشکلات آئی ہیں، اس نے پھر صبر کیا ہے۔ ایسے افراد ناپید نہیں ہیں، ختم نہیں ہو گئے، مر مٹ نہیں گئے ہیں۔ ایسے افراد آج کے زمانے میں بھی آپ کو مل جائیں گے جن پر کوئی مصیبتیں آئی ہیں، پھر انہوں نے صبر کیا ہے۔ وہ کم سے کم جو ابھی ساتھ بھی بات کر رہے تھے، دو چیزوں میں ایک چیز تو حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو چیز کے جانے کا دکھ تھا، وہ چیز بھی ضائع ہوگی، اور جو آخرت میں ملنے والا اجر تھا اس سے بھی اگر ہاتھ دھو بیٹھے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو کم سے کم صبر کر کے جو آخرت کا ثواب ہے اسے پا لیں گے۔ اور پھر رب ہے نا، رب ہے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر بھی کرتے ہو تو اللہ پاک کرم بھی کرتا ہے، اس میں نعمت میں فراوانیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پہلے سے بڑھا کر عطا کر دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگرانی شورا کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہوتے ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیرنٹنگ۔ نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو۔ یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سکھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ ایک مبلغ بننا ہے، اور اس راستے میں جو تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے، اس پر تمہیں صبر کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو بیٹھ کر کبھی اس طرح کی نصیحتیں کی؟ اس کا سکھایا، بتایا، اس کو اخلاقیات سکھائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی درس دیا، محبت کا درس سکھایا۔ بیٹا بیٹھو، میں تمہیں ایک معجزہ سناتا ہوں۔ کتنے والد صاحب نے آج تک اپنے بچوں کو بٹھا کر معجزے سنائے؟ کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بتائیں؟ کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عادت مبارکہ اپنی بیٹی کو سکھائی؟ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کیا ماں لے کر بیٹھی کہ بیٹا، اے بیٹی، اب ان قریب تیری رخصتی ہونے والی ہے، تو ان قریب ایسے گھر میں جائے گی جو گھر تیرے لیے نیا ہوگا۔ اے میری بیٹی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، چکی پیسا کرتی تھی اپنے گھر کے اندر بیٹی، پانی خود بھر کر لاتی تھی میری بیٹی، کھانا پکاتے پکاتے تلاوت کیا کرتی تھی میری بیٹی، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کیا کرتی تھی میری بیٹی، اپنے شوہر کی اس طرح اطاعت اور اپنے شوہر کی اس طرح حقوق ادا کیا کرتی تھی میری بیٹی۔ کیا ماں نے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا کوئی درس دیا؟ یا والد صاحب نہیں دیا کہ بیٹی بیٹھو، 18 سال 20 سال آپ نے میرے ساتھ گزارے ہیں، مجھے آپ کی عادتوں کا پتہ ہے، لیکن بیٹا ناز و نخرے ہم نے اٹھا لیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ناز و نخرے آپ کے سسرال میں بھی اٹھائے جائیں گے۔ زیادہ بیٹا جب سسرال میں جاؤ گی، شوہر کے پاس جاؤ گی، تو بیٹا شوہر کے حقوق یہ ہیں، فرما برداری اس کو کہتے ہیں، گھر کے کام کاج اس کو کہتے ہیں، صاف صفائی بیٹا اس کو کہتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے رکھنا بیٹا اس کو کہتے ہیں۔ کیا کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو لے کر بیٹھے کہ بیٹی ابھی سال بھر میں 2 سال میں چند ماہ میں تمہاری رخصتی ہو جائے گی، بیٹی تمہاری تربیت کے لیے میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں، اس طرح بیٹا زندگی گزارنا، اور غیبت میں نہ پڑنا، چگلی میں نہ پڑنا، جھوٹی شکایتوں میں نہ پڑنا، اور اگر کچھ ہو جائے تو میری بیٹی صبر کرنا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ آپ اس گھر میں اگر کوئی کمزوری ہے تو بیٹا اس کو دور کرنا، اور ہرگز اپنے شوہر کی شکایت باہر جا کر نہیں کرنا۔ ہم نے بیٹھ کر سکھایا اپنی بیٹی کو تاکہ یہ جہاں جائے وہاں ایک عزت کے ساتھ اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی کہ آپ بیٹے کے لے کے بیٹھے کہ بیٹا ایک ایسی عورت تمہارے گھر میں آ رہی ہے جو 18 20 22 سال تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی ہے، بیٹا آتے ہی تمہارے سانچے میں ڈھل نہیں جائے گی، اس کی کمزور عادتوں پر بیٹا صبر کرنا، بیٹا اس کے حق ادا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی،
قرآن کریم میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تربیت کی، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کر باپ نے بتایا، باپ نے سکھایا ٹھیک ہے بیٹا ہم بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارا حق تم پر ہے، ہماری خدمت تم پر ہے، لیکن بیٹا اب جو آ رہی ہے وہ تیری بیوی ہوگی، بیوی کے حقوق ہیں، ایسا مت کرنا کہ ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی کے نام پر تم کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہ کر بیٹھو۔ کیا یہ ماں باپ نے بتایا؟ بلکہ اگر یہ تھوڑا بہت اگر بیوی کی سائڈ لے لے تو ماں کہتی ہے جوڑوں کا غلام ہو گیا تو، بیوی کا غلام ہو گیا تو غلام نہ غلام، پہلے تو بہت ٹائم دیتا تھا ہم کو، اب ٹائم نہیں دیتا۔ اللہ کے بندو آپ نے تو شادی کرائی ہے اس کی، کو بھگا کے لایا یہ، آپ نے تو شادی کرائی ہے اس کی، اور شادی کراتے وقت آپ نے تو سمجھایا اس کو کہ بیوی کے حق یہ ہیں اور بیٹا اس طرح اپنے بیوی کے ساتھ رہنا۔ اب اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اس کے کپڑے لتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے سونے جاگنے کا خیال رکھتا ہے، اس کی بیماری اور پریشانی کا خیال رکھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا بیوی کا حق رہے گا؟ یا آپ کی نافرمانی تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے بھی حق ادا کر رہا ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری ایسی تربیت ہے کہ میرا بیٹا الحمدللہ شادی کے بعد میری بہو کے حق کو ادا کر رہا ہے۔ خود خوش ہونا چاہیے، ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ خوش ہے۔ مگر ایسا کتنا، سوال کیا ہے؟ ایسا کتنا، کون کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، کس حد تک کرتا ہے؟ صبر کی تلقین کون کرتا ہے ہمارے یہاں؟ یہاں تو بیٹا آئے تو ماں کان بھرتی ہے بہو کے خلاف، اور اگر بیٹی فون کرے تو ماں کان بھرتی ہے داماد کے خلاف۔ کیا اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اور بیٹے کے گھر چلیں گے؟ آپ تو بڑے ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بچوں میں کچھ نہ کچھ نا اتفاقی ہو سکتی ہے۔ اس نا اتفاقی کو محبت میں کیسے بدلا جائے، اس نا اتفاقی کو پیار میں کیسے بدلا جائے، اس نا اتفاقی کو درگزر سے کیسے بدلا جائے، یہ تربیت تو اس کے والدین کریں گے۔ اگر بیٹی شکایت لے کر ماں باپ کے پاس جائے گی تو ماں باپ بیٹی کے ساتھ آستین نہیں چڑھا لیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اس کو گھر کیسے چلانا ہے اس معاملے میں اس کو تلقین کریں گے کہ بیٹا اب تمہیں وہی گھر چلانا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر گھر کے بڑے اپنا پراپر رول پلے کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اگر دونوں طرف کے والدین اپنا پراپر رول پلے کریں، میں صحیح بتا رہا ہوں کتنے گھر ہیں جو ٹوٹنے والے تھے انشاءاللہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ یہاں بعض اوقات میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ تو ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس انڈرسٹینڈنگ کو نہ کروانے میں بھی ان دونوں بچوں کے ماں باپ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے بعض اوقات۔ نہیں ہم جھکیں گے نہیں، بھائی جھکنے نہ جھکنے کی بات کب ہو رہی ہے یار، یہاں تو بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھر امن کے گہوارے ہوں، گھر میں امن قائم ہو جائے۔ بڑی پیاری باتیں نگران شورا کی، اللہ کرے کہ ان پیاری پیاری باتوں پر ہم عمل کریں، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ گھروں میں امن ہی قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ کیا دنیاوی غم مثلاً غربت بیماری پر رونا منع ہے؟ یہ کلام بھی سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیں دنیاوی غم ہو یا دینی غم ہو، آخرت کا غم ہو، منع نہیں ہے۔ دیکھیں غم انسان طاری نہیں کرتا، میں چاہوں گا راشد بھائی، کیفیت ہے۔ یہ چاہوں گا کہ اس آہو بکا غم، اس کا مفہوم بھی تھوڑا واضح کریں تاکہ اس مزید تھوڑی آسانی بھی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ دیکھیں آہو بکا کا مطلب تو یہ ہوتا آہ بکا، بکا عربی میں رونے کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے دل سے آہ نکلتی ہے جی۔ اور کبھی وہ آہ ایسی ہوتی ہے کہ رونے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے وہ کہ مجھے کوئی غم نہ ہو۔ انڈرسٹوڈ ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں پریشانی آتی ہے، اچانک سے کاروبار کسی کا ختم ہو گیا، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا وہ کہے گا مجھے غم نہ آئے، وہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ہاں غم آنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن صبر کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے، بندہ صبر کر سکتا ہے،
اللہ کی رضا پر راضی رہ سکتا ہے تو غم بالکل ہوگا، لیکن اب اس غم کا اظہار کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک تربیت کی بات ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ اس کا اظہار شکوے کی صورت میں نہیں ہو، اس کا اظہار اعتراض کی صورت میں نہ ہو، اس کا اظہار صبر کی صورت میں ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی صورت میں ہو، اور اس طرح اظہار ہو کہ ہو سکتا ہے بڑا کوئی نقصان ہونا ہو، اللہ نے چھوٹے نقصان میں اسے تبدیل کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان کو صبر بھی ہوگا اور رب کی رضا پر راضی رہنے کا بھی موقع ملے گا۔ باقی پریشانی میں تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آنا، یہ حدیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب شہزادے کا انتقال ہوا تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ آنسو آپ کی آنکھوں سے بھی جاری ہو رہے ہیں، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شفقت کا رونا ہے۔ فطری بات ہے کہ باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو اب اگر بیٹے کو تکلیف ہوگی تو باپ اگر پریشان ہوتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، تو یہ فطری ایک عمل ہے۔ اچھا اس بات کو وہ اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں، کبھی ان کو راتوں کو جاگنا پڑا ہو، بچہ رو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب ماں باپ کی جو کیفیت بنتی ہے، یا کوئی اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں اس وقت تکلیف میں پریشانی میں ہے، تو اس وقت کی کیفیت جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ ایسا کہ بندہ کہ میں کیا کروں کہ تکلیف دور ہو جائے، لیکن تکلیف دور نہیں ہوتی، تو اس وقت انسان کے یوں سمجھیے کہ ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے، تو اس وقت اسے چاہیے کہ پریشانی غم ہے، لیکن وہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات شروع میں کہی تھی انٹرو کے اندر کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے بندہ، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، اس تکلیف کو دور بھی اللہ نے کرنا ہے، مصیبت کو ختم بھی اللہ نے کرنا ہے، اور غم میں ڈھارس اور دل کو تسلی بھی رب نے دینی ہے۔ کیا بات ہے، بہت دنیاوی حوالے سے جو یہ بات کی، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے شاہ صاحب، جی کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ شور بات ہوتی۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ شاہ صاحب جی۔ ابھی جو انہوں نے اس طرز میں جو کلام سنایا، جی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، جی انہی دنوں میں ان کا کلام بہت زیادہ چلا کرتا تھا، آڈیو کلام، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ہائے ہائے ہائے، ہیں ساحل سے طرز بھی یہی تھی۔ بالکل طرز یہی واہ تھی، اگر واہ آپ کو یاد ہو، یہ جی۔ فرمائش ہے میری کہ اگر نور عالم بھائی یہ بھی جو کلاموں کی دیگر فرمائشیں پوری کریں۔ چلیں آج راشد بھائی کی اس فرمائش کو بھی لے لیجئے گا۔ جی انشاءاللہ کال لیتے ہیں ہم۔ آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ دعا کرتے وقت رونا بہتر ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، اور دوسرا کلام کی فرمائش کرنی تھی، یہ کلام سنا دیں، کچھ کرے اپنے یار کی باتیں۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے عمران بھائی، دعا کے وقت رونا؟ دعا میں رونا چاہیے، اور بالکل رونا چاہیے۔ دعا کس سے مانگتے ہیں ہم؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ رب کے حضور نہ روئیں گے تو پھر کس کے حضور ہم روئیں گے، کس کے سامنے ہم روئیں گے؟ وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب کی بارگاہ میں بندہ رو لینا تو پھر دنیا والوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا، پھر دنیا داروں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور رو لیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب انسان کو دل بھاری ہو، کوئی غم ہو، کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، تو وہ بندہ اس کو جا کر بیان کرتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہو، جس کو چاہتا ہو۔ رب سے عشق ہے ہمیں، ہیں جی، اللہ سے محبت ہے ہمیں، اور جب رب سے محبت ہے تو اس کے سامنے اپنے غم بیان نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ رب کے سامنے نہ رونے کا ہی شاید یہ نتیجہ ہوتا ہے
کہ دنیا والوں کے سامنے رونا پڑتا اللہ ہے، اکبر۔ رب کے حضور رو لیں تو انشاءاللہ دنیا والوں کے سامنے رونے سے بچے رہیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ دعا کے دوران اگر آنسو نکل آئیں تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے، اور دعا کی قبولیت کی علامتیں دیگر بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نکل آئے تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہیں۔ تو بہرحال دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ گڑ گڑائیں، روئیں، رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے لو لگائیں، آنکھوں سے آنسو نکالیں، تو انشاءاللہ دعا کا اثر بھی بڑھتا ہے اور دل کو اطمینان اور چین بھی ملتا ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، ہائے رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ شاید اسی طرح کا شعر ہے راشد بھائی۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ جب اللہ سے عشق ہوگا نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہر معاملہ اللہ کے حضور۔ یہ ایک سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے آپ سے کیجئے گا۔ آج ہمارا ٹاپک بھی آہو بکا ہے، رونا ہے۔ بڑی مرتبہ میں اور آپ روئے ہوں گے، یوں کہیں کہ چھوٹے سے نقصان پر بھی بڑے روئے ہوں گے، کوئی بڑی آزمائش آئی ہوگی تب بھی روئے ہوں گے، آنکھ میں آنسو ضرور آئے ہوں گے۔ وہ کتنی راتیں ہماری گزری ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عشق میں آنکھ میں آنسو آئے ہیں، اور یوں ہماری راتیں بسر ہوئی ہیں۔ جاگتے ہوئے تو کئی راتیں گزر جاتی ہیں، شادی بیاہ میں گزر جاتی ہیں، بعض تو چائے کے پھٹوں پر ساری ساری رات گزار دیتے ہیں، جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے عشق میں کتنا جاگے، کتنا روئے، کتنا مانگا، کتنا لو لگائی اپنے مالک سے۔ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، فرمایا کہ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب بن کر آیا ہوں۔ میری آل سے محبت کرو کہ حضور فرماتے ہیں وہ میری آل ہے، میری محبت کی وجہ سے تم اس سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے، جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ہوئی ہے، پھر ہم تو نسبتوں کا پاس رکھنے والے، خیال رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ ایک اور کال لے رہے ہیں آپ کی۔ ماشاءاللہ کھلے پروگرام بہت پیارا ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے، قیامت کے دن رونے والوں کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر یاد الہی کے اندر خوف خدا میں روتا ہے تو قیامت والے دن اس کو عرش الہی کا سایہ عطا کیا جائے گا، اور یہ وہ سایہ ہے کہ قیامت والے دن بندہ بڑی مشکل کے اندر ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جس خوش نصیب کو عرش الہی کا سایہ مل جائے نا تو وہ ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو جو بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد میں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے تو قیامت والے دن اس کو عرش الہی کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ واہ واہ، اللہ پاک اور حدیث برکتیں میں عطا یہ فرمائے۔ بھی ہے شاہ صاحب کہ جس کے آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر خوف خدا سے آنسو نکل آئے ہائے ہائے، تو اس چہرے پر اللہ جہنم کو حرام فرما دیتا ہے، اللہ وہ چہرہ جہنم کی آگ میں نہ جلے گا۔ بلکہ ہم نے تو بزرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا ہے کہ جہاں دعا کے اندر آنسو نکل آتے ہیں، نعت کے دوران آنسو نکل آتے ہیں تو اس کو کپڑے سے صاف نہیں کر دیتے، بلکہ اس کو ہاتھ میں لے کر نا پورے چہرے پر مل لیتے ہیں کہ وہ فضیلت کاش کے مل جائے۔ تو بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزید کال لے رہے ہیں ہم۔
میرا نام عرفان اتاری ہے، میں ٹنڈو محمد خان سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ ثاقب بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سارے ماشاءاللہ آپ کی آواز، آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، آپ کو اللہ خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ ہماری دعا بے صاحب ہماری بخشش کی دعا کر دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، سب کو صحت و سلامتی، عافیتیں اور درازی عمر بالخیر اللہ پاک عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام اشال زارا ہے، میں تلگنگ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پلیز مجھے یہ نعت سنا دے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ واہ، اگلی کال دیجیے جی۔ نعت خواں سے میری گزارش ہے کہ مجھے مولا علی کی کوئی منقبت سنا دیں۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام عبدالوہاب ہے اور مجھے کلام سننا ہے۔ حضور غم میں گھرا ہوا ہوں، حضور دیکھے نا، برائے کرم یہ کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین، ایک اور کال دیجیے۔ کھلے پروگرام میں میری ایک فرمائش ہے، یہ نعت مجھے سنا دیجیے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، واہ واہ۔ چلیے جی، اگلی کال دیجیے۔ نور عالم بھائی سے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی کہ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، یہ کلام سنا دیجیے۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، اپنی رحمت سے سب کی دعائیں پوری فرمائے۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھکی ہوئی جب ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جب ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگ کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہجوم غم نے گھرا ہوا حضور میرا خیال رکھیے، ہجوم غم
سے پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھے میں در پہ قبر سے پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھے نہ کوئی ہمدم نہ کوئی ساتھی کسے میں روتا دریا کا جوش نہ سنا بیڑا لنا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر میں بے سہارا پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھے میں بے سہارا پڑا ہوا حضور میرا خیال رکھے میرے چاروں طرف مسئلے ہے روح اندر سے میری حائل میں ٹھوکروں میں پلا ہوا حضور میرا خیال رکھے ہجوم غم میں گھرا ہوا حضور میرا خیال رکھے نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ 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 ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا
صدقہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوا یہ مدینہ. اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار. اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار. بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا. قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زکاری ہوا. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک آہو بکا، رونا. آہو بکا کا مطلب رونا ہے. اللہ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئیں، حضور کے عشق میں آنکھ میں آنسو آتے رہیں. اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہوں. لوگوں کے سامنے اس لیے رونا، اس لیے واویلا کرنا کہ ہمدردیاں حاصل کی جائیں، یا شکوہ شکایت کے طور پر رونا، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. بعض اوقات رونے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فقر آ جائے، کوئی غریبی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس وقت میں بھی نا بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ شکوہ شکایات پر اتر آتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی ذات پر شکوہ کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رو رہے ہوتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں. دیکھیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. ایسے افراد کی جن کے پاس دنیا میں مال کچھ کم ہے، فقر و فاقہ میں اگر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ایسے افراد کے لیے کیا کل قیامت کے دن کیا کیا انعامات ہوں گے. آپ ان انعامات پر نظر رکھیں، انشاءاللہ دنیا آخرت میں سکھی زندگی گزارے گی. جو ملے گا انشاءاللہ، اللہ فرمایا نا کہ اللہ کے تھوڑے دیے پہ تم راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی. تو یہ جو فقر کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے روتے ہیں، ایسے افراد کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہے. یعنی یوں اللہ پاک پہلے داخلہ عطا فرمائے گا. تو صبر کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر پانا ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی معنی میں اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے، اور بے صبری سے، آہو بکا سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام و کرم مجھ پیا سید المرسلین ہو کرم مجھ پیا سید المرسلین، تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام. ذکر سے تیرے مامور سینہ رہے، ذکر سے
دیوانہ بن جاؤ سلطان دی تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہے دم کروڑوں درود و سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے